اسلامیہ معزز سامعین کرام، حضرات، علماء کرام، اساتذہ دارالعلوم مدرسہ اسلام، خصوصاً بالخصوص حضرت مولانا الشاہ حضور انس میاں صاحب قبلہ اور حضرت مولانا الشاہ حضور سیفی میاں صاحب قبلہ اور حضور مولانا شاہ سید شعیب میاں صاحب قبلہ اور دیگر تمام طلبہ اعظام مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کبھی مجھ کو غوث الورا یاد آئے، کبھی مجھ کو خواجہ پیا یاد آئے، کبھی مجھ کو غوث الورا یاد آئے، کبھی مجھ کو خواجہ پیا یاد آئے، کبھی مجھ کو احمد رضا یاد آئے، کبھی مجھ کو نوری میاں یاد آئے، کبھی مجھ کو نوری میاں یاد آئے، کبھی مجھ کو احمد رضا یاد آئے، اور خدا کی قسم وہ خدا کے ولی ہیں جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء اعظام تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص حضرت العلامہ اور جو ہے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب قبلہ شیخ العزیز دارالعلوم مدرسہ اسلام اور صدر مفتی رضوی دارالفتہ، جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قائم فرمایا، اور حضور سرکار صدر الشریعہ اور سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کو اس میں قاضی مقرر فرمایا۔ اس فتویٰ گاہ کے فتویٰ لکھنے والے حضور مفتی عبید الرحمن صاحب قبلہ یہاں جلوہ فرما ہیں۔ تو یہ وسیع علم والے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن یہ طلبہ بھی یہاں حاضر ہیں، اور طلبہ کو کچھ بتانا ہم اساتذہ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے تحت جو ہے کچھ باتیں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہم لوگ حضور سرکار مولانا شاہ ساجد علی خان صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس پہ جمع ہے، اور یہ حضرت طیبہ فاطمہ صاحبہ حضور انس میاں صاحب قبلہ کی والدہ ماجدہ ان کے مرکز انور کے پاس جمع ہے۔ حضور ساجد ملت کون تھے؟ حضور ساجد ملت اس ہستی کا نام ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں جو بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، ان بہاروں کے اصلی سینچائی کرنے والے کا نام حضور ساجد ملت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، مجدد دین و ملت نے اسلامی عقیدے کے مطابق رد وہابیہ، رد فرق باطلہ کرتے ہوئے کتابیں لکھی، لیکن اس کو نگر نگر اور ڈگر ڈگر تک مسلک اعلیٰ حضرت کو جو پہنچایا، حضور سرکار مفتی اعظم عالم اسلام مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی دیہی علاقے میں آپ پہنچ جائیں، ہر جگہ آپ کو اب بھی، جبکہ سرکار کے تشریف لے گئے ہوئے 42 سال گزر چکے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی، جب آپ سنیوں میں جائیے تو حضور مفتی اعظم عالم اسلام کا مرید نظر آتا ہے، اور مسکراتا ہوا کہتا ہے، میں سرکار مفتی اعظم ہند کے دامن کرم سے وابستہ ہوں، میں ان کا مرید ہوں۔ یہ دور دراز علاقوں میں، یہ دیہات اور جنگل اور ریگستان کے گاؤں میں سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید کیسے پائے جا رہے ہیں؟ تو وہ سرکار ساجد ملت علیہ الرحمت والرضوان کی محنت کا اثر ہے۔ سرکار ساجد ملت علیہ الرحمت والرضوان نے رضا مسجد کی امامت سنبھالی، دارالعلوم مدرسہ اسلام کا اہتمام سنبھالا، لنگر کا پورا انتظام و اہتمام سنبھالا، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو آخر معاملات اور مہمانوں کی آمد و رفت اور تمام معاملات کے کاموں کو سنبھالا۔ وہی بتائیں
وہ بھی سنبھالا۔ اب سرکار مفتی اعظم عالم اسلام جو اب تک زیادہ تر بریلی میں رہ کر خدمت اسلام فرمایا کرتے تھے، اب سرکار نے کمر ہمت باندھی اور ہندوستان کے دور افتادہ علاقوں میں بھی جا کر تبلیغ اسلام کرنے لگے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے بول بالا کے لیے آپ نے سفر فرمایا، تو یہ سرکار ساجد ملت کی محنت کا اثر ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کی معاملات کی ذمہ داری، یہاں مہمانوں کی مہمان نوازی، مدرسے کا اہتمام، لنگر کا اہتمام سب سرکار نے اپنے اوپر لے لیا۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند اب نکلے اور ہندوستان کے دور افتادہ علاقوں تک تشریف لے گئے، اور ماشاء اللہ مسلمان جوک درجوں کا آپ کے پاس مرید ہونے لگے، اور یہ معاملہ ہو گیا کہ ہر طرف کثیر تعداد میں لوگ مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہو گئے، ان کے بچے پھر علماء بنے، اور پھر اس طرح ماشاء اللہ سنیت کی ایسی خدمت سرکار اعلیٰ حضرت اور سرکار اعلیٰ حضرت کے خاندان سے ہندوستان اور پاکستان میں ہوئی کہ 80% لوگ آج بھی اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہیں۔ 20% ہی وہاں بھی غیر مقلد دیوبندی ہیں، لیکن وہ اپنی بدتمیزیوں کی وجہ سے دکھتے ہیں، لیکن تعداد 80% ہمارے سنی عوام کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو سرکار ساجد ملت بطل جلیل جو حضرت سرکار انس ملت اور سرکار سیفی میاں صاحب قبلہ نے لکھوایا ہے، اسد مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کے شعر، تو حقیقت میں شعر یہی ہے، لکھنے کو تو بہتوں کو لکھا جاتا ہے، لیکن شعر حقیقت میں وہی ہے۔ جب سب دم دبائے ہوئے تھے تو سرکار ساجد ملت میدان میں آئے اور مفتیوں کو حکم دیا کہ فتویٰ وہی لکھیے جو حضرت کا قول ہے، حضرت کا فرمان ہے، اور ہم اس کو کوشش کریں گے عام کریں۔ بڑی بڑی ہستیاں، دعویٰ کرنے والی ہستیاں سب اس تک دبک گئے، وہاں بھی انہیں تو ڈر کے مارے جواز کا فتویٰ دے دیا، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی دارالافتاء سے، جس دارالافتاء کی نگہبانی حضرت مفتی عبید الرحمن صاحب قبلہ ابھی فرما رہے ہیں، سرپرستی حضور انس ملت فرما رہے ہیں، اسی دارالافتاء سے پورے ہندوستان کے حکومت کے مرضی کے خلاف شریعت کا قانون کا قلم چلا، سرکار مفتی اعظم ہند کی سرپرستی میں اور حضور ساجد ملت کی نگرانی میں اس شیر رضویت نے، اس شیر رضا نے مفتیوں کو حکم دیا کہ آپ جو شریعت کا حکم ہے وہ لکھیے، حکومت کے دباؤ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اشتہار اس کو مشتہر ہم کریں گے۔ اور برادران ملت اسلامیہ، حضرت کے حکم سے علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے فتویٰ لکھا، حضرت کے بھی اس میں دستخط ہوئے، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور برادران ملت اسلامیہ وہ فتویٰ عام کیا گیا، جس سے حکومت کی سٹی مٹی گم ہو گئی۔ بلا کر ڈی ایم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ، یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ سی بی آئی نے بتا دیا کہ وہ ہستیاں ہیں، وہ ہستی حضور مفتی اعظم ہند کی کہ اگر ہاتھ لگا دو گے ہندوستان میں زلزلہ آ جائے گا۔ وہ کانپ تو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے بولا بھیجا، ٹیم گئی، ٹیم باتیں کرنے لگی، سرکار ساجد ملت علیہ الرحمت والرضوان وہ شیر رضویت انہوں نے لاٹھی پٹک کے کہا، تم اپنے سرکار اپنی سرکار کے پابند ہو، ہم اپنی سرکار کے پابند ہیں، تمہیں جو مرضی ہو وہ کرو، ہمیں شریعت کا جو حکم ملا ہے۔ اور انگلش پہ ایسی بات کری، انگلش اس طرح حضرت جانتے تھے، اتنا شاندار بولے، اور اصول و قوانین کے تحت افسر کو ہی گھیر لیا کہ یہاں ابھی موجود ہونا چاہیے، یہ ٹائم تھا، اب کیوں نہیں؟ وہی لرزہ برندام ہو گیا۔ اور برادران ملت اسلامیہ، افسر کے سامنے بھی شاندار تقریر حضرت نے انگلش میں کی، اور جب انہوں نے کہا ایسے کریں گے تو آپ لوگوں کو پاکستان جانا پڑے گا، تو حضرت نے اپنا ڈنڈا پٹکا، کیا پکتا ہے، ہم پاکستان کیوں جائیں، تم اپنی سرکار کے پابند ہو، ہم اپنی سرکار کے پابند۔ برادران ملت اسلامیہ، اس شیر رضویت کے در پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، ان کی محنت ساختہ کا پھل ہے کہ گاؤں گاؤں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا سورج اگا ہوا ہے، چاند روشن ہے، ستارے چمک رہے ہیں، یہ ان کی بڑی محنت ہے۔ اور آج
وہی میں کہتا سکوت ہوتا ہے تو بڑا کام ہوتا ہے۔ ایسے خلق پیدا ہوتے ہیں جو اپنے سلف کے اسلاف کے نام کو روشن کریں اور ان کی محنت کو اجاگر کریں، تو یہ خلق خیر خلق کہلاتے ہیں۔ حضرت انس میاں صاحب قبلہ، حضور شفیع میاں صاحب قبلہ یہ بہترین خلق ہیں کہ اپنے دادا حضور کے مزار مقدس کو تر و تازہ کر کے، خوبصورت معاملات کر کے، حضرت کے عرس کے دن اتنا اہتمام، طلبہ وغیرہ کا معاملہ اور سب کے کھانے پینے کا انتظام یہ سب کرتے ہیں۔ اور یہ کوشش ہے کہ حضور ساجد ملت کی اتنی محنتیں ہیں۔ انگریزوں کے تقسیم کے زمانے میں سٹی وہ مسجد جو اسٹیشن پہ ہے، نوری مسجد، اس کی بھی دیکھ بھال فرما رہے ہیں۔ وہ مسجد جو ہے اپنے ہاں بی بی جی مسجد، اس کی بھی نگہبانی فرما رہے ہیں۔ رضا مسجد، یہاں بھی سایہ تھا معاملہ، کچھ ہمارے بزرگان دین پرانے شہر چلے گئے تھے، یہاں بھی آنا، اس مسجد کو بھی آباد رکھنا۔ کبھی یہاں نماز پڑھا کے منور کر رہے ہیں، کبھی بی بی جی مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کر وہاں قرآن کی قرأت کر کے رونق بخش رہے ہیں، کبھی اسٹیشن پہ نوری مسجد میں جا کے امامت فرما رہے ہیں، اس جگہ کو منور کر رہے ہیں۔ ایک ہستی حضور ساجد میاں کی، حضور مفتی اعظم ہند کے تعویذ کا تمغہ اپنے سینے سے لگائے، اس خطرناک ماحول میں اسٹیشن چلے جا رہے ہیں، اس مسجد کی نگہبانی فرما رہے ہیں۔ سوداگران آ جا رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے بیچ میں کتنے کفار ہیں، سوداگران آ رہے ہیں، سوداگران کی مسجد کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ بی بی جی مسجد میں ہم لوگوں نے دیکھا 20-30 سال پہلے کہ سائے کا ماحول ہوتا تھا، تو اس وقت تقسیم ہند کے عالم میں کیا معاملہ ہوگا جب وہاں سے لوگ گھر چھوڑ کے چلے جا چکے تھے۔ اس وقت حضور ساجد ملت شیر نظریت بی بی جی مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھا رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں۔ یہ معاملہ اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ اسلام کی یہ مسجدیں ہیں، مسلمانوں کی یہ عبادت گاہیں ہیں، تو یہ محفوظ رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نے محنت کے وقت میں جب اتنی رقم نہیں آ رہی تھی، اس وقت لنگر عظیم کو چلایا، ہر آنے والے مہمان کو کھلایا پلایا، جانے والے علماء کے لیے زاد راہ کا انتظام فرمایا حضور مفتی اعظم ہند کے حکم سے۔ چولہا حضور بی بی جی صاحبہ کا چھوٹی بی صاحبہ کا کبھی آگ نہیں بجھی کہا جاتا ہے، لگاتار لوگ آتے رہے، 40 سال تک، اور کھانے کا اہتمام مسافرین کے لیے ہوتا رہا۔ اس میں حضور ساجد میاں صاحب قبلہ کا انتظام کا بڑا دخل تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حکم سرکار مفتی اعظم ہند کا تھا، انتظام حضور ساجد ملت کا تھا کہ چولہا جلتا رہا، کھانے بنتے رہے، علماء کے زادے راہ کا انتظام بھی ہوتا رہا۔ سرکار ساجد ملت کی ایسی محنت، ایسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج بی بی جی مسجد دارالمظہر اسلام، سٹی وہ نوری مسجد، یہ رضا مسجد اور اس کے اطراف و نہایات سب چمک رہے ہیں، رونق پا گئے ہیں۔ اصل وقت میں محنت حضرت کی ہے۔ اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں آتے تھے، اتنا نذرانہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن تمام علماء کا دھیان رکھنا، سب کو نذرانہ دینا، اب سے زیادہ علماء کو متوجہ کر کے ختم بخاری شریف وغیرہ کرانا، کئی بڑے بڑے علماء کو، رئیس اعظم قریشہ حضور مجاہد ملت، حضور شمس العلماء قاضی شمس الدین صاحب، اور حضور جو ہے غلام جلال میٹھی صاحب قبلہ، حضور برہان ملت، اتنے بڑے بڑے علماء، حضور سرکار تاج الشریعہ صدر الشریعہ، یہ لوگ تشریف لاتے تھے ختم بخاری شریف میں اور جلسوں میں، اور حضور ساجد ملت سب کا اہتمام فرماتے تھے۔ غریب طلبہ پر خصوصی رعایت کا کرتے تھے معاملہ، ان کو وظیفہ دیتے تھے، چپکے سے پیسے دیتے تھے۔ ابھی ہمارے سرکار حضور مفتی عبدالرحمن صاحب قبلہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حیات طیبہ بہت دراز فرمائے، ان کا سایہ ہم لوگ پر دیر تک قائم فرمائے۔ فرماتے ہیں ایک الماری میں سیف میں مدرسے کا پیسہ رکھتے تھے، مدرسین کو تنخواہ دیتے تھے، لنگر کا انتظام سے لنگر کا کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو، اور سال کے اخیر میں بچ جاتا تھا تو مولانا عبدالغفور صاحب قبلہ اور مفتی عبید الرحمان صاحب قبلہ، یہ لوگ بعد کے یہیں کے فارغ تھے، یہیں کے پروڈکٹ تھے اور پڑھانے لگے تھے، تو ان پر بڑی توجہ کی نظر تھی، تو ان لوگوں کو بلا کر جو پیسے بچے رہتے تھے وہ بھی بٹور کے ان لوگوں کو دے دیتے تھے۔ اب آئندہ کا حساب آئندہ ہوگا، یہ لے لو، یہ مدرسین کی تنخواہ سے بچے۔ اس طرح انتظام تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا۔ وہی وجہ ہے کہ آج
وہ تجوری اب بھی موجود ہے، حضرت فرما رہے ہیں، جس سے حضرت نکال کے دے دیتے تھے، آئندہ کا حساب آئندہ ہوگا، یہ تمام لے لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنی محنتوں کے بعد دارالمنظر اسلام کو سنوارا گیا، نکھارا گیا، محفوظ رکھا گیا، جس میں آج آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، یہ سب انہی بزرگوں کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ میں وہ عرض کر رہا تھا کہ خیر خلق ان اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کو یہ توفیق دی کہ اس ادارے کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں، معاملات کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں، طلباء کی خدمت کے کام کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں، اور مزارات کے اہتمام انتظام کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقہ و فیض اور زیادہ بہتر سے بہتر ہمارے حضرت لوگوں کو نوازے اور زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔